الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ ایک بہت عظیم سورہ ہے قرآن پاک کی۔ اس سورہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور خود قرآن کریم میں اس جیسی سورہ نازل نہیں ہوئی۔ یہ حدیث بالکل سنداً روایتاً صحیح روایت ہے۔ سورہ فاتحہ کو سبع من المثانی کہا گیا اور قرآن عظیم کہا گیا۔ سبع من المثانی کا معنی یہ ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں، اور خود اس قرآن کو سورہ فاتحہ کے اندر اس کے تمام معانی کو بند کر دیا گیا۔ تو آج ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ جو اس کی جتنی بھی آیات ہیں، سب سے پہلی آیات ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے۔ اس کلمہ کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفائی آدھا ایمان ہے، اور کلمہ الحمدللہ قیامت کے دن میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں آسمانوں اور زمین کے بیچ کی جگہ کو بھر دیں گے، یعنی اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے ان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہے گا، اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور 100 برائیاں یعنی گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور سارا دن یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرے گی، اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر عمل کرنے والا نہ ہو سکے گا مگر جو اس سے زیادہ پڑھ لے، یعنی یہ تسبیح 100 بار سے زیادہ پڑھے اور یا دوسرے اعمال خیر کر لے۔ اور جو شخص دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھ کو وہ کلام نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو یہ کلام بہت پسند ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے سرفراز فرمائیں اور وہ اس پر الحمدللہ کہے، تو اس کا یہ الحمدللہ کہنا اس نعمت سے بھی افضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے یوں کہا، اے پروردگار، تیری اس طرح تعریف ہے جس طرح تیرے چہرہ اقدس کے جلال اور تیری عظیم بادشاہت کے شایان شان ہے۔ اس سے دونوں فرشتے حیران و پریشان ہو گئے، یعنی کرام کاتبین حیران و پریشان ہو گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کا اجر و ثواب کیسے لکھیں، لہٰذا وہ آسمان کی طرف گئے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے
اور عرض کیا کہ اے ہمارے رب، تیرے ایک بندے نے آج ایسے کلمہ کہا ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ ہم اس کا اجر و ثواب کیسے لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے کہ اس بندے نے کیا کہا، کہ میرے بندے نے کیا کہا۔ انہوں نے عرض کی کہ اے پروردگار، آپ کے بندے نے یوں کہا کہ تیری اس طرح تعریف ہے جس طرح تیرے چہرہ اقدس کے جلال اور تیری عظیم بادشاہت کے شایان شان۔ تو اللہ عز و جل نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ اس کلمہ کو اس طرح لکھ لو جس طرح میرے بندے نے کہا ہے۔ جب وہ میری ملاقات کے لیے آئے گا، یعنی قیامت کے دن میرے سامنے آئے گا، تو میں خود اس کلمے کے لیے اس کو جزا دوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ ہر کھانے اور پینے کی چیز پر بندہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، یعنی الحمدللہ کہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف اس زمینی عالم کا رب نہیں ہے، بلکہ وہ رب العالمین ہے، جیسا کہ زمان و مکان میں سبھی عالموں کا پروردگار ہے۔ اور اگر وہ ان گنت عالموں کا پروردگار ہے تو لازمی بات ہے کہ پرورش پانے والے بھی تمام عالموں میں ہوں گے، یعنی مخلوقات بھی ہوں گی۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، اور تم میں سے ہر اس شخص کے لیے بھی جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہ لے۔ جہاں تک ان دنیاؤں کی شکل و صورت کا تعلق ہے تو یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ ان میں اور ہماری دنیا میں مشابہت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ وہ ہے کہ جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی ان کی مثال، یعنی اور بھی زمینیں، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اور کائنات میں زندگی جگہ جگہ بکھری پڑی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش، اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت، جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی مشرک قوم سے نجات عطا فرمائی تو ان کو اللہ کی تعریف کرنے کا فرمایا، اور ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں کشتی پر سوار ہو جاؤ تو یوں کہو، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اولاد عطا فرمائی تو انہوں نے اللہ کی تعریف یوں بیان فرمائی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، بے شک میرا رب بہت دعائیں سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تو انہوں نے اس پر مغرور ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام سمجھا اور اس کی حمد کی۔ کیا فرمایا؟ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، اور ان دونوں نے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت دی۔ جب اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے اس کی بے شمار اور لازوال نعمتوں بھری جنتوں میں داخل ہوں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، اور وہ تعریف کیا ہوگی؟ وہ یوں ہے، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ یقیناً ہمارا رب بے حد بخشنے والا اور نہایت قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ کوئی تھکان لاحق ہوتی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں کہہ دو کہ وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف چلے جائیں، یہاں تک کہ وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے منتظمین سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے،
اور وہ کہیں گے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنایا، اور اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دونوں صفات الرحمن الرحیم کہ وہ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، بڑے مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور کرم و فضل اپنی مخلوق پر اس قدر زیادہ ہے، اس قدر وسیع اور اس قدر بے حد و حساب ہے کہ جو بیان سے باہر ہے۔ اللہ یہ صفات دیگر دوسری صفات کی طرح دائمی طور پہ رکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ صفت رحمان میں صفت رحیم کی نسبت سے بھی زیادہ مبالغہ ہے، جیسے ایک جگہ ارشاد فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے اس کے لیے تو سب ہی نام اچھے ہیں۔ رحمان الدنیا والآخرہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحم کو پیدا کرنے والا ہوں، اور اپنے نام سے اس کے نام کو نکالا ہے، یعنی جس نے اسے ملایا میں اس کو ملاؤں گا، یعنی جس نے اس کو جوڑا میں اس کو جوڑوں گا، اور جس نے اس کو توڑا میں اس کو بھی توڑوں گا، یعنی رشتوں کو ملانا چاہیے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہو جائے گی، جیسا کہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مومنوں پر بہت رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں صحیح علم ہو تو کوئی بھی اس کی جنت کی خواہش نہ کرے، اور اگر کافر کو اس کی رحمت کے بارے میں علم ہو تو کوئی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مالک یوم الدین، بدلے کا دن، ڈے آف ججمنٹ، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ ایک حدیث میں ہے جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، یعنی یہ اعتماد اور توکل اور حوالگی کا کلمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز قیامت کے عظیم عقیدے کا بیان فرما کر انسانوں کو متوجہ کیا کہ اے انسانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و شر کے دونوں مادے اندر رکھ کر تمہاری تخلیق فرمائی، تمام مخلوقات کو تمہاری خدمت کے لیے مقرر فرمایا، تمہیں پورے اختیارات کے ساتھ اس زمین پر خلیفہ بنا دیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے لیں، اور اس غرض کے لیے کہ ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ یعنی سانسوں کی عارضی ڈور اس لیے قائم کی گئی تاکہ ہمارا رب ہمیں آزمائے۔ اس چند روزہ زندگی کا صحیح اور بہترین مصرف کسی انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کس نے ہمیں ہدایت کے مطابق زندگی، کس نے ہماری ہدایت کے مطابق زندگی بسر کی؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور کس نے سرکشی کی؟ کس نے ہمارے رسولوں کی پیروی کی اور کون ان کو جھٹلاتا رہا؟ کون ہمارے وعدوں سے روگردانی کر کے ابلیس کے جھوٹے وعدوں پر خوش ہوتا رہا اور اس کے پیچھے چلتا رہا؟ اور کس شخص کو جزا کے اس دن پر یقین محکم تھا؟ اور کون صرف اللہ سے ڈرتا رہا اور اسی کا نام لیتا رہا اور اس کے احکام کی بجا آوری کرتا رہا؟ کون اللہ عز و جل کی بے شمار نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا رہا؟ اور کون دنیا کا حریص بن کر جائز و ناجائز دولت حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگا رہا؟ یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے اور نہ ہمیشہ رہے گی۔ اس عارضی زندگی کے بعد یقیناً موت ہے جس کا تلخ ذائقہ ہر جاندار کو لازماً چکھنا پڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ ہی کا نام باقی رہ جائے گا۔
پھر اللہ تبارک و تعالی جو عادل ہے، اعمال کی جزا کے لیے ایک دوسری عظیم تر کائنات کی تخلیق فرمائے گا جس کو کبھی فنا نہ ہوگی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے کہ جب زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ وہ یوم الدین ہوگا جس میں بادشاہی رب کی ہوگی۔ اس وقت اللہ جل وعلا پکار کر پوچھیں گے، لمن الملک اليوم، کس کا ہے آج کس کی حکومت ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ ہی کی ہے جو کہ واحد اور قہار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کے مالک کی تفسیر میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس روز اسی کی بادشاہت ہوگی، اس کے سوا کوئی بھی صاحب اختیار نہ ہوگا۔ جیسا کہ دنیا میں مجازاً کچھ لوگ اپنے آپ کو بادشاہ کہلواتے ہیں، اس دن کوئی بادشاہ نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت آسمانوں کو لپیٹ لیں گے، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمائیں گے، میں بادشاہ ہوں۔ جابر بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر فرمائیں گے، میں بادشاہ ہوں۔ جابر بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ نفسہ نفسی کے اس دن میں اگلی پچھلی نسلوں کے ہر شخص کو رب کے حضور حاضر ہو کر اپنے اپنے عملوں کا جواب دینا ہوگا۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اس روز کوئی بات چھپی نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ دن ہوگا کہ جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی راز بھی اس دن چھپا نہ رہے گا۔ سب کو اپنی اپنی بخشش کی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ جہنم سامنے ہوگی، غیظ و غضب سے پھٹنے کو ہوگی، بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے گی سوائے اس کے کہ اللہ جس پر اپنا رحم فرمائیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا کہ جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا، اور کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بول بھی نہ سکے گا۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید۔ اور جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی مگر یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہو جائیں گے اور کچھ نیک بخت ہو جائیں گے۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب کر رہ جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سن سکو گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جس روز روح یعنی جبریل علیہ السلام اور ملائکہ تمام کے تمام صف بستہ کھڑے ہو جائیں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو صحیح بات کرے۔ چنانچہ جو کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل شدہ ہدایت و فرامین اور رسول کی اطاعت میں زندگی گزار کر گیا ہوگا، اس کے لیے لا زوال اور ابدی نعمتیں جنتوں کی شکل میں ہوں گی، بہترین جزا ہوگی، اور اس پر رب کی زیارت ہوگی جس کے مقابلے میں ہر نعمت ہی ہیچ ہوگی۔ اور جو شخص ان پاکیزہ ہدایات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو پس پشت ڈال کر من مرضی کی من چاہی زندگی گزار کر جائے گا، دین میں نئی باتیں گھڑے گا، نہ اس کو نماز کا خیال ہوگا نہ روزے کا خیال ہوگا، شیطان کے پیچھے چل کر دنیا میں گیا ہوگا، اللہ وحدہ لا شریک لہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو پکار کر گیا ہوگا جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا اور وہ اللہ کی مخلوق تھے۔ تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ وہ تو اپنی مدد پر بھی قادر نہیں ہیں۔ اس کا وبال پھر ہولناک جہنم کی شکل میں اس کے لیے ہوگا جس میں وہ نہ جی سکیں گے اور نہ ہی انہیں موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ جس میں نہ جی سکے گا اور نہ ہی مر سکے گا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کا خود محاسبہ کرے اور ما بعد الموت زندگی کے لیے تیاری کرے۔
یہ سب سے عقلمند ترین دانشور آدمی ہے، انسان ہے، مرد و عورت ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عقلمند ہے، اور وہ شخص بے وقوف ترین ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی میں لگا رہے اور پھر یہ امیدیں باندھتا رہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ارشاد فرمایا کرتے کہ اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے، اور اپنا وزن کرتے رہا کرو قبل اس سے کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے، اور اس ذات گرامی کے سامنے اس بڑی پیشی کی تیاری کرتے رہا کرو جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ کر لیا، قیامت کے دن اس پر حساب آسان ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اے ہمارے رب تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے، تو ہی تمام کائنات کو رزق دینے والا ہے، تو ہی دکھی دلوں کی پکار کو سننے والا ہے، تو ہی اولاد دینے والا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دے دیتا ہے، جسے چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے، تو ہی عزت و مرتبہ عطا فرمانے والا ہے۔ سب قدرتیں، طاقتیں، اختیارات صرف اور صرف اللہ تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، اس لیے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی سامنے جھکتے ہیں اور کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں فرمائیے، اے ہمارے رب، ہم خاص تیری ہی توحید کو مانتے ہیں، صرف تجھ ہی سے ڈرتے ہیں اور تیری ہی ذات سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ اے میرے رب، تو نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اور تو نے ہی انسانوں کو حکم فرمایا ہے ہمارے رب کہ لوگوں بندگی اختیار کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں بندگی اختیار کرو، عبادت کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ رب العالمین نے انسان کو اپنی شناخت، حیثیت اور مقام بتا کر اس کو اسرار خود ہی سمجھائی کہ بندے کی حیثیت رب العالمین کے غلام کی سی ہے، جس کا مقصد حیات اپنی رب کی عبادت ہے۔ ایسا غلام جو اپنے مالک کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور اگر اسے کسی چیز کی ضرورت درپیش ہو تو وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا بلکہ صرف اور صرف اپنے ہی مالک سے مانگتا ہے، اور مالک بھی کیسا کہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر قسم کے خزانے بے شمار ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ سب صرف اسی کی خالصتاً عبادت کرو اور اپنے تمام کاموں میں صرف اسی سے مدد مانگا کرو۔ لہٰذا اے میرے بندے، تو ہمارا حق بندگی بجا لانے کے لیے ہر قسم کے معبودوں سے آزادی حاصل کر کے اپنی ہر سانس ہماری بندگی میں لگا دے، اپنی پوری زندگی اپنے حقیقی خالق و مالک کا تابعدار بندہ بن کر گزار، جس طرح پیغمبر آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں عبادات کا طریقہ سمجھایا، اسی کے مطابق ہماری عبادات اور حمد و ثنا بیان کرو، ہماری تمام صفات کو بغیر کسی تعویل کے تسلیم کر لو، پھر ہم سے مدد چاہتے ہوئے کہو، اے ہمارے مالک، ہماری عاجزانہ التجا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہماری عاجزانہ التجا ہے کہ ہمیں سچی اور سیدھی راہ دکھائیے، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھائیے، سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائیے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائیے، یعنی اپنی پسندیدہ دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کے حیثیت سے قبول کر لیا۔ حضرت نواس بن سمعان انصاری ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال اس طرح بیان کی ہے جیسے ایک راستہ ہو اور اس کے دونوں طرف دیواریں ہوں، ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہوں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہوں، اور راستے کے دروازے پر ایک پکارنے والا بھی مقرر ہو
جو یوں اعلان کر رہا ہو کہ اے لوگو تم سب سیدھے راستے پر چلو اور دائیں بائیں مت جھانکو، ان دروازوں میں مت داخل ہونا، اور ایک پکارنے والا راستے کے درمیان میں ہو، جب کوئی ان میں سے کسی دروازے کو کھولنا چاہے تو وہ کہہ دے تجھ پر افسوس، اسے مت کھولنا، اگر تو نے اسے کھول دیا تو تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ اس مثال میں صراط راستہ مراد اسلام ہے، دیواریں اللہ کی حدود ہیں، کھلے ہوئے دروازوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور راستے کے دروازے پر پکارنے والا قرآن ہے، اور سر راہ پکارنے والا اللہ تعالیٰ کا وہ خوف ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے، کیونکہ آزمائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے اور کسی صورت میں بھی بندے کے لیے اس سے فرار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند انبیاء مثلا آدم علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر بھی فرمایا، اور ارشاد فرمایا، آیت کا ترجمہ ہے کہ اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی دونوں اس جنت میں رہیے جہاں جس چیز کو آپ کا جی چاہے کھائیے، مگر اس درخت کے پاس نہ جائیے گا ورنہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام کا امتحان یوں کیا گیا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اے نوح علیہ السلام جب نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر یوں فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو وہ وقت کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، ان کا امتحان لیا، اور وہ ان سب باتوں میں پورے اترے، تو انہوں نے یوں کہا کہ میں تجھے سب لوگوں کا امام بناؤں گا۔ ابراہیم نے عرض کیا کہ کیا میری اولاد میں سے بھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہوتا، یعنی اگر وہ اس قابل ہوں گے تو پھر بناؤں گا۔ یوسف علیہ السلام کی آزمائش اس طرح کی گئی، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَایَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھے وہ ان پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی، آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، میرے رب نے مجھے اچھا مقام دیا ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ ایسے ظالم کبھی کامیابی نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھے، مگر اپنے رب کی برہان دیکھ لی، برہان سے مراد نشانی دیکھ لی۔ جبریل علیہ السلام بیچ میں آ گئے۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ ایسا اس لیے کیا کہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے انبیاء کو اور رسولوں کو واضح نشانیاں دکھاتے ہیں کیونکہ ساری انسانیت کے لیے ان کو مثال بنانا ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی آزمائش اس طرح سے ہوئی کہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، دمبیاں یہ دمبے کی جو فیمیل ہوتی ہے، اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دیجئے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، یعنی نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش اور امتحان کی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا کہ تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو نے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کرنی ہے اور خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔ سلیمان علیہ السلام کی آزمائش ایسے ہوئی۔ ترجمہ: اور دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسم لا کر ڈال دیا۔ پھر انہوں نے رجوع کیا اور کہا، اے میرے رب، مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے وہ بادشاہی دیجئے کہ جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو،
بے شک آپ ہی اصل دینے والے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کو اس طرح آزمایا گیا اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو دی تھی۔ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو تکلیف انہیں تھی اس کو دور فرما دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب الجنہ کو یعنی باغ والوں کو پھلوں سے آزمایا۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اس طرح آزمائش میں ڈالا جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ میں آ کر پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو، یعنی طوفان آیا۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنے باغ کی طرف نکل جاؤ۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے یوں کہتے جاتے تھے کہ آج اگر کوئی غریب تمہارے پاس باغ میں نہ آیا، اگر کوئی غریب تمہارے باغ میں آئے تو اس کو کچھ نہ دینا۔ صبح سویرے جلدی جلدی وہ وہاں باغ میں پہنچے کہ تاکہ وہ پھل توڑ لیں، مگر جب وہ باغ کے اندر پہنچے اور دیکھا تو کہنے لگے ارے ہم تو راستہ بھول گئے ہیں۔ نہیں، راستہ نہیں بھولے بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کی آزمائش قتل سے، عیسیٰ علیہ السلام کی آزمائش صلیب پر، اور اسی طرح آزمائش ہر شخص کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے؟ نہیں، ان کی آزمائش کی جائے گی، حالانکہ ہم نے ان سب لوگوں کی آزمائش کی ہے ماضی میں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا مگر انسان کا یہ حال ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یعنی ہر حال میں آزمائش ہو رہی ہوتی ہے تو نگاہ اللہ ہی کی طرف رہنی چاہیے۔ چنانچہ اے ہمارے رب تو ہمیں ہر طرح کے خیال و عمل کی گمراہیوں سے بچا کر وہ چیز عنایت فرما جو ہماری ابدی زندگی کا ذریعہ ہو، یعنی وہ ہماری روح ہدایت اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جو بندے کو پروردگار کے پاس پہنچاتی ہے، اور وہی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے ہمارے رب پھر اس سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق و استقامت نصیب فرما، یعنی آزمائش کی لغزشوں سے بچا کر جمنے کے بعد قدم اکھڑنے نہ پائیں، تاکہ ہمیں تیری خوشنودی حاصل ہو جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کا۔ اے ہمارے رب تو ہمیں ان بدبخت لوگوں کی یعنی یہودیوں کی راہ پر، جن کی نیتیں تہذیب و تمدن، معاشرتی، معاشی، اقتصادی اصول، قانون، عقائد، اعمال آپ کی ہدایات کے بالکل خلاف ہو گئے، جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو آپ کا بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، جو تیرے احکامات سے سرکشی اور بغاوت کرتے اور نبیوں اور نیک لوگوں کو قتل کرتے، جیسا کہ فرمایا کہ آخر کار نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی یہودیوں کے اوپر، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے، اور یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے، جنہوں نے ہمیشہ اسلام کی سیدھی راہ کو چھوڑ کر شیطانی روش پر چلنا پسند کیا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ایسے لوگوں کو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کو یعنی عیسائیوں کی راہ سے بھی ہمیں محفوظ رکھ کہ جو صراط مستقیم سے بھٹک چکے ہیں۔
قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، جو تم سے پہلے خود گمراہ ہو گئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا لیا، جیسا کہ فرمایا گیا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نعوذ باللہ مریم اللہ کی بیوی ہیں، نعوذ باللہ۔ اے اللہ ہمیں ان سے بچا کر رکھ، ان لوگوں کی راہ ہمیں نہ چلانا، بلکہ ان لوگوں کی راہ چلانا جو اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے راستے پر چلے، جو تیرے منظور نظر رہے، جن پر تیرا حقیقی اور پائیدار انعام ہوا، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام، صدیقین یعنی سچ بولنے والے، شہداء اور نیک لوگوں کی، اولیاء اللہ کی راہ پر۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگ، اولیاء اللہ، جتنے بھی فقہاء علماء ہیں، نیک لوگ ہیں، تقوی والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرما۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سورہ فاتحہ کی ان تمام مضامین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔